ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے دیوار چین۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2000 قبل از مسیح چین کے بادشاہ چین شی ہوانگ نے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے چین کے شمال 21,196 کلومیٹر تقریباً 23,000 میل سے زائد طویل ترین دیوار چین بنوائی تھی۔ اس دیوار سے متعلق چند دلچسپ حقائق سے تاحال ہم سب ناواقف ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ناظرین، 2006 قبل از مسیح زمانے میں چین کے دشمن منگول اور تاتار تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ دیوار چین کی تعمیر ان دشمنوں سے بچنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی ابتدا چین اور منچلوکوں کی سرحد کے پاس کی گئی تھی۔ اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے حکومت کی اور چلے گئے، لیکن اس دیوار کی تعمیر ہوتی رہی۔ تیسری صدی قبل المسیح میں چین کے شہنشاہ شی ہوانگ نے مختلف ریاستوں میں بنے ہوئے اس ملک کو اتحاد کی رسی میں پرو کر ایک مملکت میں بدل دیا۔ 2021 قبل المسیح میں اسے سارے چین کا شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اپنی مملکت کی شمالی سرحدوں کو وحشی اور تاتاری خانہ بدوشوں کے متواتر حملوں سے بچانے کے لیے اس نے 205 قبل از مسیح میں ایک طویل دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کام کے لیے شہنشاہ نے اپنی مملکت کے ہر تیسرے شہری کو جبری طور پر اس دیوار کی تعمیر پر لگا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ سے زائد انسانوں نے مسلسل 10 سال تک اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ ناظرین، یہ دیوار چین کے شہر بیجنگ کے پہاڑوں پر واقع ہے۔ دنیا کی اس تیسرے عجوبے کی چوڑائی زمین سے تقریباً 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ ہے، جبکہ یہ 21,196 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 4 کروڑ 72 لاکھ کیوبک فٹ مٹی اور تقریباً 1 کروڑ 57 لاکھ کیوبک فٹ پتھر اور اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس دیوار کی اونچائی 20 سے 30 فٹ تک ہے اور ہر 200 گز کے بعد پہرے داروں کے لیے مضبوط قلعے بنائے گئے ہیں۔ اس دیوار کو دیکھنے کے لیے ہر سال تقریباً 10 ملین سیاح تفریح کے لیے آتے ہیں۔ اس عظیم دیوار کو تعمیر کے دوران 10 لاکھ مزدور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اس دیوار نے چینیوں کو بیرونی حملے آوروں سے محفوظ کر دیا۔ اب ہر سال اس دیوار پر ایک میراتھن منعقد ہوتی ہے جس میں 2,500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ یہ دیوار چین کے 15 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے تک وہاں اس دیوار کی حالت کو بہتر کرنے کا کام جاری تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والے دیوار کے اس حصے پر صدیوں تک زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ طویل وقت گزرنے کی وجہ سے اس کے کئی مینار اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، جبکہ دیوار کے کچھ حصے تو اس طرح منہدم ہو گئے کہ باقی بچ جانے والی دیوار پر بمشکل ایک شخص ہی چل سکتا تھا۔ درخت اور جھاڑیاں اس قدر اگ گئی تھیں کہ یہ دیوار فصیل کے بجائے ایک جنگل دکھائی دینے لگی تھی۔ اگرچہ یہ نظارہ بھی اچھا تھا، لیکن یہ قدیم دیوار بہت خطرناک ہو چکی تھی۔ مقامی انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیوار کا 8% حصہ پہلے کی طرح بہترین حالت میں ہے۔ اس دیوار کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ ان دیہاتوں کا ہے جو اس کے دامن میں آباد ہیں۔ یہ مقامی لوگ دیوار میں لگی مضبوط اور موٹی اینٹیں نکال کر اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں۔ دیوار کی چوری شدہ اینٹیں فروخت بھی کی جاتی ہیں۔ اینٹوں کی مسلسل چوری کے باعث دیوار کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ کئی جگہوں سے خستہ حال ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم حکومتی کوششوں اور آگاہی کے فروغ کے بعد اب انہی مقامی باشندوں نے اپنے ثقافتی ورثے کی بحالی کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ سورج نکلتے ہی مقامی باشندے اینٹیں، لکڑیوں اور تعمیراتی سامان کھچروں کی مدد سے اونچی پہاڑیوں پر پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ایسی بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ فاتحین نے لاکھوں لوگوں کو اس دیوار میں دفن کیا، یا چینی حکمرانوں کی توہم پرستی کے باعث بچوں کی بھینٹ دیوتاؤں کی نذر کی جاتی تھی اور انسانی ہڈیاں پیس کر ان سے اینٹیں تیار کی جاتی تھیں تاکہ دیوار مضبوط اور قائم رہے، لیکن یہ سب افواہیں ہیں۔ ابھی تک کسی بھی دیوار کی بنیاد میں انسانی ہڈی نہیں ملی ہے۔ البتہ دیوار سے ملحقہ علاقے میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کی قبریں ضرور ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چینی بادشاہ منگ کے دور میں اس دیوار کا 5,000 کلومیٹر سے زائد کا حصہ تیار کیا گیا تھا، جس کی مضبوطی کے لیے اس میں چاولوں کا آٹا اور لیموں کا پانی، پتھر کی اینٹیں، چکنی زمین کی مٹی اور لکڑیاں استعمال کی گئی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی عام ہے کہ اس کی اینٹوں کی تیاری میں چاولوں کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ یہ دیوار مضبوط ترین مسل چٹان ثابت ہو۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیوار چین چاند سے بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو کیسے لگی آپ کو یہ دلچسپ معلومات؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ نگہبان۔